بھائی صاحب کوئی جدید کلام سنو، دنیا ترقی کر گئی تو سیالے میں ہوئے کلام کلام ہی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو نئے طرح سے نئے انداز سے سنایا جائے، جہاں سے بھی سنایا جائے، جیسا بھی سنایا جائے، آپ اس کو ایسے کس لیں کیونکہ اس وقت خدا کو پتا آپ کی نیڈ کیا ہے، خدا آپ کے بارے جانتا ہے، اس کو پتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت کے مطابق کلام کرے گا۔ تو اگر ایک خادم بار بار وہ کلام سنا رہا ہو تو آپ اس کو سنتے رہیں۔ کیوں؟ خدا اس لیے سنا رہا ہے کیونکہ اس چیز کی آپ کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور میں یاد کہوں گا، اگر یہ بات ہمارے علم ہے کہ ایمان خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، تو ایمان کہتا ہے میں کلام پر ایمان رکھتا اور اس پر عمل کر رہا ہوں۔ میں کلام پر کیا کرتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں اور اس پر کیا کر رہا ہوں؟ عمل کر رہا ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو کلام کہتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے منہ سے وہی نکلے، وہی بات جو کلام کہے، پھر آپ ایمان کریں گے، پھر آپ یقینی طور پہ کچھ پائیں گے۔ اور ایسا عمل کرتا ہوں تاکہ ثابت ہو کہ بائبل خدا کا کلام سچائی ہے۔ بائبل خدا کا کلام کیا ہے؟ سچائی ہے۔ یاد رکھیں، اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی کتابوں کو کوڈ کر لیں، جتنی مرضی کتابوں سے ریفرنس دے کے سکھا لیں، آپ اس سچائی کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، کبھی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے؟ آمیزش والی ہے، بلکہ یہ شروع سے کیا ہے؟ سچائی سے بھری اور بھرپور، اور جو بات لکھی گئی ہے بغیر کسی طرفداری کے لکھی گئی ہے، بغیر کسی طرف۔ خدا نے نہ کسی بادشاہ کے لحاظ کیا ہے، نہ کسی نبی کا لحاظ کیا ہے، نہ کسی عالم کا لحاظ کیا ہے، نہ کسی بھی جو بھی شخص ہے، خدا نے اس کے تعلق سے جو کہا اسٹیٹ میں کہا، سیدھا کہا، اور آپ کے کلام میں ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں، آپ یقین سے پڑھیں کہ جو کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ آمین۔ کیونکہ بائبل کیا ہے؟ سچائی۔ بائبل کیا ہے؟ سچائی ہے۔ اور یہی ایمان ہے کہ کلام کی پیروی کی جائے۔ کس کی پیروی کی جائے؟ اور آپ کے پاس کون سا کلام ہے؟ سچائی کا کلام، بائبل مقدس، اس کی پیروی کی جائے اور عمل سے اسے ثابت کیا جائے۔ اس سچائی کو کس سے ثابت کیا جائے؟ اپنے عمل سے۔ آپ خود اس کے گواہ بنے، اس کلام کے گواہ بنے، اس خوشخبری کے گواہ بنے، اس انجیل کے گواہ بنے، اس تحریر کے گواہ بنے، خدا کے کاموں کے گواہ بنے، اس کی قدرت کے گواہ بنے، اس کے جلال کے گواہ بنے، اور لوگوں میں ثابت کریں جو لکھا گیا وہ سچ ہے، اور وہ سچائی میرے اندر کیا کر رہی ہے؟ آپ اپنے عمل سے اس سچائی کو بیان کریں، نہ کسی ادھر ادھر سے پکڑ کے ریفرنس دیں، کسی کتابوں کا ریفرنس دیں اور مذاہب کا حوالہ دیں۔ اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو اور ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود بولتی ہے، یہ خود اپنے آپ کو بیان کرتی ہے، یہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہے، سچائی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ آپ سے اس طور سے تقاضا کرتی، جیسے شکوب اس کا دوسرا باب اس کی بات میں لکھا ہے، ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آپ اپنے ایمان سے ثابت کریں، اپنے آپ سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے وہ کاموں سے جو بائبل میں بیان کیے گئے اس سے بیان کریں، عمل کر کے۔ بعض لوگوں کا ایمان بھی ایسے مردہ ایمان ہے، کیسے؟ مردہ ایمان آپ کو اٹھائے پھرتا ہو۔ یاد رکھیں
मुर्दा ईमान आपको उठाए रहता है, मगर जिंदा ईमान आपको उठाए रहता है। ये बात आपके ज़हन में हो कि अगर मुर्दा ईमान है तो आपको उठाए रखता है, जिंदा ईमान है तो वो आपको उठा कर रखेगा। ये फर्क है। जिंदा ईमान आपको उठा कर रखता है, और बाद लोगों के पास ईमान को सहारा देने के लिए बहुत सारी बैसाखियां होती। कुछ लोगों के पास तो बैसाखियां हैं, किस चीज के लिए? किसको सहारा देने के लिए? ईमान को। मगर जिंदा ईमान आपको सहारा देता है। हालेलुया। जिंदा ईमान को सहारे की जरूरत नहीं है। बाइबल को किसी और रेफरेंस की जरूरत नहीं है, किसी और किताब से निकाल के बयान करने की जरूरत नहीं है, किसी और के हवाले से बताना कि उसने यीशु के तलक से कहा, यीशु ने कहा मैं और मेरा बाप खुद गवाह है। हमें किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। और अगर तुम तो भी खुदा कहता है तो फिर भी इससे मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा बाप है। बाप कितनी बड़ी बात है। आप एक ऐसे कलाम को सुनते हैं, एक ऐसे पैगाम को सुनते हैं जो सच्चाई से भरपूर, जो कुदरत से भरपूर, जिसको सुनकर शोभनी बनती है, मौजूद होते हैं, शिफा होती है, बरकत मुंह करती है, वहां आपको बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ईमान अगर जिंदा है तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये ना क्यों मेरे लिए थोड़ी सी दुआ करवाए, थोड़ी सी दुआ करवाना बैसाखियां। समझ रहे मेरी बात? आपका अपना ईमान होना चाहिए। आप बिलीवर हैं, मैंने आपको शुरू में कहा, जो नए सिरे से पैदा होता है वो क्या है? ईमानदार है। ईमानदार है, और ईमानदार को खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जब वो ईमान लाया यीशु पर, नए सिरे से पैदा हुआ, तो वो उसके अंदर जाके क्या करता है? सुकूनत करता है। उसने खुद कहा मैं अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ खाना रखूंगा और क्या रखूंगा? फाकत रखूंगा। फिर तो आपके अंदर खुद मौजूद है, आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आज आपको बताया जा रहा है कि जिंदा ईमान को सहारे की जरूरत नहीं है। आज की जो आखिरी बात है वो है मुश्किल छोटी और खुदा बड़ा। मुश्किल क्या है? छोटी, जबकि खुदा क्या है? बड़ा। आज आप इस पैमाने से अपने आप को, अपने कामों को देखना और निगाह करनी है। अपनी मुश्किल को भी देखना है और खुदा की कुदरत को देखना है, और सोचते जाना है और देखते जाना है, और अपने अंदर इस चीज को रखते जाना है। बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, अब इसको कितना मैं और कह दूं, फिर भी वो छोटी है। आपका खुदा कई अजीम है, जलाल से भरा हुआ, कुदरत से भरा हुआ, कुव्वत से भरा हुआ, कादे मुद्दे, अच्छी मई गयूं। आपका खुदा जिंदा खुदा और जोरावर खुदा और मेहरबान का मालिक खुदा है। मुश्किल छोटी और खुदा क्या है? बड़ा है। ये आपके ज़हन में जब मुश्किलात आए, अब नोट कीजिए, आखिरी बात आती रहती, तरह तरह से आती। आजकल की तो एक नई मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है एक रोटी खानी। बड़ी मुश्किल, रोटी खाना मुश्किल होगी की गल रोटी, बड़ी मुश्किल है एक रोटी खानी। मुश्किल क्या दी? शुगर कर रोटी खा दी। इसमें मुश्किल क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो मुश्किलात तरह तरह की है, आपकी जिंदगी में हो सकती हैं, आ सकती हैं, जन्म ले सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। आज आपको जानना है आपकी मुश्किल क्या है? छोटी। जब खुदा आपके लिए बड़ा होता जाएगा, आपकी मुश्किल क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी।
ہم قادر مطلق خدا کی خدمت کرتے ہیں جس کی قدرت بے حد عظیم، اور اس عظیم قدرت کا رخ آج ہماری طرف کر دیا گیا. آمین. غور کیجئے میں نے کیا کہا، کس کی خدمت کرتا ہوں؟ خدا کی. اور میرا خدا کیا ہے؟ قدرت والا عظیم خدا. آج اس کا رخ کس کی طرف ہے؟ آپ کی طرف کیا گیا. میں نے کہا آپ قرضدار نہیں رہیں گے، آپ مقروض نہیں رہیں گے، آپ وہ ذات میں منہ کریں گے. خدا آپ سے کام لے گا، خدا آپ کو استعمال کرے گا، کمزوری میں زور بخشے گا، اور آپ کہیں گے یقیناً میرا خدا عظیم خدا ہے. کس کا خدا ہے؟ ارض و سما کا، پیروں پر کا مالک ہے. ہاللیلویہ. آج خدا چاہتا ہے اس کی قدرت آپ کی طرف، یعنی ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آج آپ کو کہنے کی ضرورت ہے میں ایمان لانے والا ہوں، شک کرنے والا نہیں. کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، میں ایمان لانے والا ہوں، شک کرنے والا نہیں. کیا اب میرا کویسچن آپ کے ساتھ ہے، اور اس کو آج آپ نے یہاں ریپیٹ کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اس کویسچن کے بعد کیونکہ آخری بات کی طرف ہے، آخری پوائنٹ ہے، تو یہ ایکٹیبل ہے. آج چرچ میں، ورشپ میں، کسی بھی جگہ آپ اس کو ایکٹ میں لا سکتے ہیں. کیا آپ چھت میں پڑے شگاف میں سے اس فریسی کے سر پر گرنا پسند کریں گے؟ جی. کیا آپ چھت میں سے اگر چھت کا شگاف کر دیا جائے اور ایک فریسی نیچے کھڑا ہو جو دانش سے بھرا ہوا ہو، جو علم سے بھرا ہوا ہو، کیا آپ اس کے اوپر گرنا پسند نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا علم جو اس کو خدا سے دور کیے ہوئے ہے، اس کا نالج کا غرور کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے. کیا آپ گرنا پسند نہیں کریں گے؟ جو تعلیم یافتہ بیت قاضی کی کیا کرتا ہے؟ نمائندگی ہے. تعلیم یافتہ ہے، علم والا ہے، نالج والا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ بیت قاضی. وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ بیت قاضی کی. بیت قاضی کی نمائندگی کرتا ہے. یسوع کو یہ سب دے کر بھلا لگے گا. اگر آپ ایک شرع کے عالم کے اوپر گریں گے تو خدا کو بھلا لگے گا. اگر آپ ایک فریسی کے اوپر گریں گے تو خدا کو بھلا لگے گا. کیسے؟ کیا کھول کر؟ چھت کی شگاف. سنیے، ان پڑھ جاہل آدمی چھت کے شگاف میں سے تقریباً اس فریسی تقدس ماں کے سر پر گرا. یاد آ رہا، میں ایک موضوع بیان کر رہا ہوں 4 دیوانوں کا. دراصل جب ان جاہل، ان پڑھ، کمزور، لا علم لوگوں نے چھت کھولی تو دراصل ان کا ایمان جو تھا کن پر گرا؟ تعلیم یافتہ لوگ، نالج رکھنے والوں پر. اندھو دیکھنے والوں، تمہارے سامنے جو ہے قدرت والا ہے، عجیب کام کرنے والا ہے، معجزات کرنے والا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں. اس سے شفا نکلتی ہے، اس سے قوت نکلتی ہے، اس سے معجزہ نکلتا ہے. لہذا انہوں نے اس بیمار کو کس پر گرا دیا؟ تقدس ماں فریسی پر. ہو سکتا ہے آپ چھت کے شگاف میں سے نہ اتر سکے، ممکن ہے آپ نہ اتر سکے، مگر خدا کی خوشی میں ناچتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے ایسے فریسی کے پاؤں کو اپنی ایڑی سے کچل سکتے. اگر آپ کو ورشپ کے لیے کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ خدا کے لیے اٹھو، گاؤ، ناچو، اور آپ کا ساتھ والا ایسے جیسے بت بنا، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اعتقاد کی قیمت ہے، ایسا کر کے کیا ملنا ہے؟
ناچ کے کیا ملنا ہے؟